الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار بیان میں دنیا آزمائش کا گھر ہے، دنیا آزمائش کا گھر ہے، اس عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اور بے شک ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں، بے شک ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں ہم نے اس کو زینت و آرائش بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور بے شک ہم ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں ہم اسے نیست و نابود کر کے چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے دنیا پر، تمام چیزوں کو جو دنیا میں ہیں ہم نے ان کو زینت دی، ان کو خوبصورت بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کی آزمائش کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ اب لوگوں میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ تو دنیا کو جو زینت دی گئی وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے دی گئی، دنیا کو خوبصورت بنایا، دنیا کو مرغوب بنایا اور دنیا کو خواہشات کا مرکز بنایا۔ یعنی انسان کی جو خواہشات ہیں اس دنیا میں جب آتا ہے بندہ اور دنیا کی زیب و زینت دیکھتا ہے تو اس کی خواہشات وہاں سے پیدا ہوتی ہیں ان زینتوں کو دیکھ کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ بے شک ہم ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں ایک دن چٹیل میدان بنانے والے ہیں، یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس پہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ پوری زمین جو ہے چٹیل میدان بن جائے گی، اس میں کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 7 اور 8۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت یہ سورہ فجر کی آیت، یہ آیات ہیں 15 سے 30۔ تو ارشاد باری تعالی ہے، مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و آرائش دے کر آزماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے راحت دیتا ہے انسان کو اور اس کو جو ہے آسانی جب دیتا ہے، راحت دیتا ہے، عیش دیتا ہے، آرام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے۔ مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و آرائش دے کر آزماتا ہے اور اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسے نعمتیں بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے، جب انسان کو نعمتیں مل جائیں، عزت مل جائے، عیش و آرام مل جائے، راحت مل جائے، تو انسان کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے تکلیف و مصیبت دے کر آزماتا ہے تو اس پر اس کا رزق اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے تکلیفیں دے کر بھی اور پریشانیاں دے کر بھی آزماتا ہے اور اس پر جو ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے جب یہ حالات ہوتے ہیں انسان کے تنگی اور پریشانی والے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو۔ اس میں سے مفلس و تنگ دست
وہ غریب کا حق نہیں نکالتے۔ یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے اور اس دن دوزخ پیش کی جائے گی، تو پھر اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، مگر تب اسے نصیحت فائدہ مند نہ ہوگی۔ سب کچھ جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا، فرشتے اس دن یعنی روز قیامت قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے، اور اس دن یعنی روز قیامت دوزخ کو جب پیش کیا جائے گا تو اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، پھر اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، مگر تب اسے نصیحت فائدہ مند نہ ہوگی، تب اس کا سمجھ میں آنا اسے کوئی نفع نہ دے گا۔ اور وہ کہے گا اس دن، کاش ہم نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا ہے۔ اصل زندگی سے مراد اپنی آخرت کی زندگی، یعنی اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا ہے۔ یہ روز قیامت انسان کو معلوم ہو جائے گا جب وہ دوزخ کو دیکھ لے گا، روز قیامت کو دیکھ لے گا اور اس دن کی ہولناکیوں کو دیکھ لے گا اور اس دن مسلط ہونے والے عذاب کو دیکھ لے گا، تب وہ کہے گا کہ کاش ہم نے اپنی اصل زندگی یعنی آخرت کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا جو آج ہمارے کام آتا۔ اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو عذاب دے گا اس کے عذاب کی طرح کوئی دوسرا کوئی اس طرح کا عذاب نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا۔ اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی ہو، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سورہ فجر کی آیات ہیں، آیات 15 سے 30۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر اس کا ہے، آیات ہیں اس کی آیت نمبر 155 156۔ اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی دنیا میں انسان کو مال ملے یا تنگی ملے، فراخی ملے، خوشحالی ملے، یا پھر اس کو تکلیف اور مصیبتیں ملیں، ہر طرح سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، غریبی میں بھی، مفلسی میں بھی، اور امیری میں بھی، اور راحت اور عیش و آرام میں بھی، یعنی ہر طرح سے انسان کی آزمائش ہے۔ تو ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کا ہی مال ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے گروہ در گروہ تقسیم کر دیا، اور ہم نے انہیں گروہ در گروہ تقسیم کر دیا، ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور ان میں سے بعض بدکار بھی ہیں، اور ہم نے ان کی آزمائش انعامات و مشکلات دونوں طریقوں سے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں گروہ در گروہ تقسیم کر دیا، ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور بعض بدکار بھی ہیں، اور ہم نے ان کی آزمائش انعامات یعنی ان کو نعمتیں دے کر اور مشکلیں دے کر دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آزمایا انہیں۔ یعنی ہر انسان کی آزمائش جو ہوتی ہے مشکلات سے بھی ہوتی ہے اور انعامات سے بھی ہوتی ہے، یعنی اسے نعمتیں مل جائیں زیادہ سے زیادہ تو بھی اس کی آزمائش ہے، اور اس پر کسی پر مشکلات اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں پھر بھی اس پر جو ہے آزمائش ہوتی ہے، اور تھوڑی مشکلات ہو اس پر بھی آزمائش ہے، زیادہ مشکلات اور پریشانیاں ہوں اس پر بھی مشکلات ہے، زیادہ تنگی ہو یا کم تنگی ہو اس پر بھی جو ہے آزمائش ہے۔ اسی طرح کم مال والا ہو اس پر بھی آزمائش ہے، اور زیادہ مال والا ہو اس پر بھی آزمائش ہے، یعنی ہر قسم کے لوگوں پر آزمائش ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انعامات اور مشکلات دونوں طریقوں سے ان کی آزمائش کی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 168۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 186، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اے مسلمانوں تمہیں ضرور بالضرور تمہارے اموال اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا۔ یعنی اے مسلمانوں تمہیں ضرور بالضرور تمہارے اموال یعنی تمہارے مال کی جمع اموال، یعنی انسان جن کے پاس جو مال ہے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، یہ دنیا بھی مال و متاع، اور تمہاری جانوں میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ یعنی انسان کی نفس، یہاں جان سے مراد انسان کا نفس، کہ وہ دیکھے وہ کیا کرتا ہے دنیا میں، اچھے عمل کرتا ہے کہ برے عمل کرتا ہے، تکلیف اور مصیبت کے وقت وہ کیا عمل کرتا ہے، اور فراخی اور خوشحالی کے وقت وہ کیا عمل کرتا ہے۔ اس طرح انسان کے مال اور متاع اور اس کی جانوں میں اسے آزمایا جاتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر موجود تمام چیزوں کو زینت و آرائش دی، اور اس کے زینت دینے میں حکمت اور مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کی جائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے، تاکہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، یعنی اچھے عمل کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے اور برے عمل کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے، اور اچھے اعمال کا بدلہ اچھا اور بہتر ہوگا، اور برے اعمال کا بدلہ سزا و عذاب ہوگا، اور بالآخر روز قیامت جو کچھ زمین پر موجود ہے یہ سب لپیٹ دیا جائے گا، اور دنیا ویران کر دی جائے گی، اور کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور ایک ہموار چٹیل میدان میں سب انسانوں کو حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تو پھر ایسی فانی دنیا سے دل لگانا، اور اس دنیا سے محبت و رغبت رکھنا، اور اس کے سبب آخرت کو بھول جانا اور آخرت کے لیے تیاری نہ کرنا بہت بڑی حماقت و ہلاکت اور آفت اور تباہی و بربادی ہے۔ یعنی ایسی دنیا سے دل لگانا اور اس کی وجہ سے آخرت کو اپنی بھول جانا اور آخرت کی تیاری نہ کرنا، اور ایسی فانی دنیا کے لیے محبت کرنا اور ایسی فانی دنیا کو اپنی بہتر بنانا، ایسی دنیا کو بہتر بنانا، یہ بہت بڑی حماقت، ہلاکت، تباہی، بربادی اور آفت ہے، کیونکہ یہ تو فنا ہونے والی ہے، ایک چٹیل میدان ہو جائے گی، پوری زمین روز قیامت لپیٹ دی جائے گی، اس پر کچھ بھی باقی نہ رہے گا، یہ فنا ہو جائے گی۔ تو فنا ہونے والی چیز کو بہتر بنانا یہ بہت بڑی حماقت ہے، بلکہ جو باقی رہنے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی، اس کے لیے اس کو بہتر بنانا، اس کے لیے تیاری کرنا، یہ عقل مندی ہے۔ دنیا کی محبت دور کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا کی فنائیت پر غور کرتے رہنا چاہیے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس طرح ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حالانکہ ہم دنیا میں مقرر وقت تک موجود ہیں، ہم بھی دنیا میں باقی رہنے والے نہیں، اور نہ دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی ہے۔ تو عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا کی فنائیت پر غور کرتے رہنا چاہیے، اور انسان جتنا اس میں غور کرتا جائے گا اتنا ہی دنیا سے اس کی محبت کم ہوتی جائے گی، جتنا اس پر غور کرے گا اتنی ہی اس کی دنیا سے محبت کم ہوتی جائے گی، اور دنیا کی زینت و آرائش کی طرف رغبت بھی کم ہوتی جائے گی، اور وہ جان لے گا کہ زمین پر پائی جانے والی خوبصورت حسین و جمیل عورتیں و لذیذ اشیاء، دلکش مناظر، ہرے بھرے پیڑ پودے، خوش منظر باغات و سونا چاندی اور بہتی نہریں اور جھرنے، اونچے اونچے پہاڑوں کے دلخوش منظر و دریا اور اس کی موجیں و خوبصورت مکان، دیگر اشیاء جو دنیا کی زینت ہیں، یہ سب فانی ہیں اور فتنہ ہیں، یہ سب فنا ہونے والے ہیں اور فتنہ ہیں، کہ ان سے ہماری آزمائش وابستہ ہے، آزمائش جڑی ہوئی ہے، اور انسان کی آزمائش کے لیے ہیں، اور یہ سارے کے سارے سب ایک دن زائل ہو جائیں گے، اور وہ اس کی لذتیں ناپید ہو جائیں گی، اور تمام دریا خشک ہو جائیں گے، اور دنیا کی زینت
کے تمام آثار مٹ جائیں گے اور اس کی نعمتیں زائل ہو جائیں گی، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اس کا ظاہر تو وہ ہے جو ہمیں زیب و زینت کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے اس طرح سے۔ جن لوگوں کا باطن دنیا کی محبت اور گناہوں کے میل کچیل سے آلودہ ہے، جن لوگوں کا باطن دنیا کی محبت اور گناہوں کے میل کچیل سے آلودہ ہے، تو وہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کا باطن جو ہے وہ دنیا کی محبت اور گناہوں کے میل کچیل سے آلودہ ہو چکا ہے، جن کا باطن، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، اور دھوکہ کھاتے ہیں اس دنیا سے، اور وہ دنیا سے مویشیوں کی طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر جب انہیں موت آتی ہے تو انہیں دنیا کی لذتوں و نعمتوں کے چھوٹ جانے پر نہایت غم و تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ محبت جو تھی دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے، دنیا کی زیب و زینت سے انہیں جو محبت تھی، لیکن جب انہیں موت آتی ہے تو اس محبت کے سبب انہیں بڑا تکلیف ہوتی ہے، بہت غم ہوتا ہے، کیونکہ محبت والی مرغوب چیزیں ان سے جو چھوٹ رہی ہوتی ہیں، بڑا تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ تو جب انہیں موت آتی ہے تو انہیں دنیا کی لذتوں و نعمتوں کے چھوٹ جانے پر نہایت غم و تکلیف ہوتی ہے، اور جو دنیا کے باطن اور اس کی حقیقت پر غور کرتا ہے، اور جو شخص اس دنیا کے باطن اور اس کی حقیقت پر غور کرتا ہے تو وہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ جو شخص اس دنیا اور اس کے اسباب اور تمام مال و متاع اور دنیا کی ہر چیز کی اگر حقیقت انسان جو جان لیتا ہے اور اس پر غور کرتا ہے تو وہ دنیا میں تو رہتا ہے اور دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، اور وہ دنیا سے اس طرح فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے اصل مقصد کو حاصل کر لیتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، اور وہ دنیا کو عیش و آرام کی منزل نہیں سمجھتا بلکہ وہ دنیا کو راہ گزر سمجھتا، یعنی سفر کی جگہ سمجھتا ہے۔ جس طرح مسافر کو حالت سفر میں محنت و مشقت و تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہر انسان جب سفر کرتا ہے، خواہ وہ کتنا بھی بہتر سفر ہو، لیکن کچھ نہ کچھ مشقت، تکلیف اور محنت ضرور ہوتی ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، ہوتی ضرور ہے۔ تو اسی طرح جب وہ سمجھتا ہے کہ میں تو مسافر ہوں دنیا میں، اور دنیا میں مسافر جو ہوتا ہے تو سفر میں کچھ نہ کچھ تکلیف اور پریشانی تو اسے اٹھانی ہی ہوگی، تو اسی طرح وہ سفر دنیا کو محنت و مشقت و تکلیفوں کو بآسانی اٹھا لیتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی، وہ آسانی سے تکلیف اٹھاتا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ سفر میں تکلیف تو ہونی ہے، آسانی اٹھاتا ہے، اور اس پر صابر و شاکر رہ کر اپنی عیش و آرام والی آخرت کی تیاری میں ہمہ وقت لگا رہتا ہے، اور یہ پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھاتا ہوا وہ آخرت میں عیش و آرام والی تیاری میں لگا رہتا ہے، اور اپنے رب کی اطاعت پر گامزن رہتا ہے، اور اپنے رب کی معرفت کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح رب تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اسی کی جد و جہد میں وہ لگا رہتا ہے۔ اور ایسا شخص رب کی بارگاہ میں بلند ترین مقام اور بہترین منزل میں قیام پذیر ہوگا۔ ایسا شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ترین مقام اور بہترین منزل پر قائم پذیر ہوگا، اور ہر قسم کے عیش و آرام اور دائمی نعمتوں و لذتوں اور مسرتوں میں ہوگا ایسا شخص۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سرسبز و شیریں ہے، دنیا سرسبز و شیریں ہے، میٹھی ہے، بہت ہری بھری ہے، میٹھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں حاکم بنانے والا ہے، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پس غور سے سنو، دنیا سے بچتے رہنا اور عورتوں سے بچتے رہنا، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم دنیا سے بچتے رہنا، کہ دنیا میٹھی ہے، ہری بھری ہے، سرسبز ہے، خوبصورت ہے، اور اس سے تمہیں بچنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے تمہیں بچنا ہے، اور عورتوں سے بچنا ہے، کہ انسان جو ہے اس طرف جب راغب ہوتا ہے عورتوں کی طرف تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑا گنہگار، بڑے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا سے بچنا ہے اور عورتوں سے بچنا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4000 اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 6948۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا میٹھی سرسبز و خوشنما ہے، لہٰذا تم لوگ دنیا سے بچنا و عورتوں سے بچنا، اور جو شخص اس کو حق کے مطابق حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں برکت دیتا ہے۔ یعنی اس دنیا کو جو حق کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، اور جو اس نے لیا ساتھ ساتھ اس کے حقوق بھی اس نے ادا کیے، یہ حق ہو گیا اس کا، اتنا ہمیں لینا، اتنی ہماری ضرورت ہے، اس سے زائد نہیں لینا، اس کی طلب کرنا، اسی کے لیے کوشش کرنا، باقی کو چھوڑ دینا۔ تو دنیا کو جو حق کے مطابق لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اللہ و رسول کے مال میں گھستے ہیں، اس میں سے جو ان کا نفس خواہش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر قیامت کے دن آگ کا عذاب ہوگا۔ یہ بہقی شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10301 اور 10304۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کی قسم، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں کسی چیز کا ڈر نہیں، مجھے تمہارے بارے میں کسی چیز کا ڈر نہیں سوائے دنیا کی اس زینت کے، سوائے دنیا کی اس زینت کے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرے گا۔ یعنی اس بات کا آپ کو خوف تھا، آپ کو ڈر تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہیں دنیا کے بارے میں کسی اور چیز کا ڈر نہیں سوائے اس کے دنیا کی زینت کے، جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرنے والا ہے، جو ظاہر کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا کیا خیر بھی شر کو لاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر تو خیر ہی لاتی ہے، لیکن دیکھو برسات جو کچھ اگاتی ہے وہ خیر ہے یا نہیں، لیکن وہ جانوروں کو مار ڈالتی ہے یا موت کے قریب کر دیتی ہے، سوائے ان جانوروں کے جو صرف چارہ یا سبزہ اس قدر کھاتے ہیں کہ ان کی کوکھیں پھول جاتی ہیں، پھر وہ مزید یعنی اور زیادہ کھانے کے بجائے سورج کا رخ کر لیتے ہیں اور پاخانہ یا پیشاب کرتے ہیں، اور جب پہلا کھانا ہضم ہو جاتا ہے تب وہ دوبارہ کھاتے ہیں، اس لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص مال کو اپنے حق کے مطابق لے گا اور اس کو صحیح جگہ خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس مال میں برکت دی جاتی ہے، اور جو شخص ناحق مال لے گا تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، وہ اس جانور کی طرح ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس جانور کی مانند ہو گیا، لیکن جو کھاتا تو ہے لیکن کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اس کو کثیر مال و دولت دے دیا جائے پھر بھی اس پر قناعت نہیں کرتا، یہی اس کی طلب اور خواہش رہتی ہے کہ اور زیادہ مال ہو جائے، اور زیادہ مال ہو جائے، اور زیادہ مال ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3995 اور مسلم کی حدیث نمبر 2421۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال دنیا سرسبز و میٹھا ہے اور مسلمانوں کا اچھا ساتھی ہے۔ مال کا جو حصہ، یعنی مسلمانوں کا ساتھی تو ہے لیکن وہ کون سا مال کا جو حصہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا وہ اچھا ساتھی ہے،
اور جو مال کو ناحق لیتا ہے وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یعنی پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس جانور کی طرح ہے جو ناحق مال لیتا ہے اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا اور اس مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور کثیر مال ہونے کے باوجود بھی زیادہ مال کی خواہش اور طلب اس کے اندر رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن کبھی سیر نہیں ہوتا، اور پھر وہ مال جو اس نے جمع کیا ہے وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2423۔ دنیا کے تھوڑے سے مال پر قناعت کرو، دنیا کے تھوڑے سے مال پر قناعت کرو، کیونکہ مومن کے لیے دنیا کا تھوڑا سا مال بھی کافی ہے، اور قناعت سے زندگی پر لطف ہو جاتی ہے، یعنی زندگی مزیدار ہو جاتی ہے، امن چین آتا ہے، راحت اور سکون ملتا ہے، مزہ ہی مزہ ہوتا ہے، اور خوشنما خوشگوار زندگی ہوتی ہے، خوشحال زندگی ہوتی ہے۔ قناعت، جس کو قناعت اللہ تعالیٰ جس کو قناعت کی توفیق عطا فرما، جس کو قناعت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے تھوڑا سا مال لطف اندوز ہو جائے، اس کے لیے تھوڑا سا مال بھی اس کے لیے لطف اندوز ہوتا ہے، مزہ دیتا ہے، اور اس کی زندگی پر لطف ہو جاتی ہے، یعنی مزیدار ہو جاتی ہے، خوشگوار خوشحال ہو جاتی ہے۔ اور مال مصیبت کی سواری ہے، مال مصیبت کی سواری ہے، اور جو مال راہ خدا میں خرچ کیا وہ قیامت میں تیرے لیے ذخیرہ ہوگا۔ یعنی جو مال تو نے راہ خدا میں خرچ کر دیا وہی مال تیرا خزانہ ہے، اور قیامت کے دن وہ تجھے ملنے والا ہے واپس، وہ تیرے لیے ذخیرہ ہوگا۔ یعنی وہ مال جو تجھے ملے گا وہ اجر و ثواب کی صورت میں ملے گا، وہ قیامت کے دن تجھے عذاب سے بچائے گا، اللہ کے غضب سے تجھے بچائے گا، جہنم سے تجھے بچائے گا، جو مال تو نے آگے بھیج دیا، یعنی راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ تو جو مال راہ خدا میں خرچ کر دیا وہ قیامت کے دن تیرے لیے ذخیرہ ہوگا۔ اور جس مال کو تو دنیا میں چھوڑ کر مر گیا اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، جو مال تو دنیا میں چھوڑ کر مر گیا اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، تجھے فائدہ ملنے والا نہیں، اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو مال کم دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو مال کم دیا، اور اپنے دشمنوں کو مال دینے میں کبھی بخل نہیں کیا۔ ایک بڑی قابل توجہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو دوست تھے اللہ کے، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو مال کم دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو کثیر مال دیتا ہے، ان کو کبھی کنجوسی نہیں ان کے لیے، جتنا چاہے لے جا، اور اپنے دوستوں کو مال کم دیتا ہے۔ تو اللہ کے دوست بنو، دشمن نہیں۔ اور دوست کب انسان بنتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر وہ گامزن ہو جائے، عمل پیرا ہو جائے، اور اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرے، اور جو اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ مال عطا کر دے اس پر وہ قناعت کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر پر استقامت حاصل کرے، تو سمجھو وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے پھر وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو مال دینے میں کبھی بخل نہیں کیا اور اپنے دوستوں کو مال کم دیا، اور تھوڑا سا وہ مال جو انسانی ضروریات کے لیے کافی ہو وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو گناہ و شرکسی کا باعث بنے۔ یعنی وہ تھوڑا سا مال بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو گناہ کا اور شرکسی کا باعث بن جائے، جو ہماری آخرت کو خراب کر دے۔ اس زیادہ مال سے ہمارا کم مال والا ہونا ہی بہتر ہے، ہمارے پاس کم مال ہے وہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے، کیونکہ وہ زیادہ مال ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے گا، ہماری آخرت کو خراب اور تباہ اور برباد کر دے گا۔ ایسے زیادہ مال سے کم مال ہونا بہتر ہے۔ جو شخص دنیا کے مال سے سیر نہیں ہوتا، خواہ اسے کتنا ہی مال مل جائے، اور کثیر مال پر بھی اسے قناعت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت کو نہیں سمجھا، یعنی جس کو قناعت حاصل نہیں ہوتی، چاہے کتنا کثیر مال اسے مل جائے، اور پھر بھی اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال ہمیں اور ملے۔
تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی نصیحت کو سمجھا ہی نہیں، اور وہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور جس شخص کا باقدر ضرورت مال ملا، یعنی جس شخص کو باقدر ضرورت مال ملا اور اس مال پر وہ قانع ہو گیا، یعنی اسے قناعت حاصل ہو گئی، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، اور اس باب کا اگلا حصہ جو ہے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔